بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب جوہری پروگرام تیار کر رہا ہے۔ یوکرین کے بارے میں صدر پیوٹن اور صدر اردوان کے درمیان رابطہ۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کے شرمناک اعترافات۔ ایران کے ہائپر سونک میزائل کو روکنا ناممکن ہے، اسرائیل۔ اسحاق ڈار نے وفاقی بجٹ کا بم چلا دیا۔ چائنا کیوبا میں کیا کر رہا ہے؟ شوگر کے خلاف کیے گئے تجربے میں ایک اہم پیش رفت۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب اپنے سیولین جوہری پروگرام کو فروغ دے رہا ہے اور وہ اس پروگرام کے لیے امریکہ کو بولی لگانے والوں میں شامل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ کچھ اور ممالک بولی لگا رہے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا پروگرام واضح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک خاص معاہدے کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ بعض امور پر ہمارے اختلافات ہیں، اس لیے ہم ایک ایسا طریقہ کار تلاش کرنے پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم سیولین جوہری ٹیکنالوجی پر مل کر کام کر سکیں۔ ہم اس پروگرام پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے پاس موجودہ یورینیم کو افزودہ کرنے اور پھر ایندھن فروخت کرنے کے لیے امریکی ٹیکنالوجی کی درخواست کی ہے۔ بصورت دیگر سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ مدد کے لیے چائنا، روس یا فرانس کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، جس پر پرامن جوہری توانائی پروگرام تیار کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ لیکن سعودی عرب نے یورینیم افزودگی کے منصوبوں کے لیے امریکی منظوری کا اشارہ دینے سے گریز کیا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے یورینیم کی افزودگی کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عالمی سطح پر ایندھن کی ری پروسیسنگ ٹیکنالوجیز پر خرچ کر رہا ہے۔ صدر پیوٹن اور صدر اردوان نے جنوبی یوکرین میں واقع خوفکا ڈیم میں دھماکے اور زرعی پیداوار کے بارے میں ہونے والے سمجھوتے پر ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ یوکرین کے خرسون علاقے میں خوفکا ڈیم گزشتہ منگل کو تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس علاقے میں اس ڈیم کا پانی بھر گیا اور ہزاروں افراد ترک وطن کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس پر روس کے صدر پیوٹن نے پہلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو وحشیانہ قرار دیا اور اس کا ذمہ دار مغربی حمایت یافتہ یوکرین کے صدر کو قرار دیا اور کہا کہ یوکرین کے صدر نے مغربی ایما پر یہ تخریبی منصوبہ تیار کیا۔ روس اور ترکیہ کے صدور کے درمیان ہونے والی گفتگو میں روس یوکرین جنگ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس گفتگو میں روس کے صدر پیوٹن نے ڈیم میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا اور تاکید کی کہ اس سلسلے میں تمام شکوک و شبہات دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی ڈیم میں ہونے والے دھماکے کے مسئلے پر تعاون سے متعلق آمادگی پر زور دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں روس، یوکرین اور اقوام متحدہ نیز عالمی برادری کے نمائندوں اور ماہرین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے۔ اردوان نے اسی طرح گندم اور زرعی پیداوار کے بارے میں دنیا کے مختلف ملکوں کی حمایت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برآمدات میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ صلاح اور مشورہ ایک مفید عمل ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین مغرب کے ورگلانے پر روس کے ساتھ دشمنی کا نہایت ہی خطرناک گیم کھیل رہا ہے۔ ڈیم جنوبی یوکرین میں واقع ہے، جس کی زد میں یوکرین کے کئی شہر اور علاقے آتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس ڈیم میں ہونے والا دھماکہ اس کے اطراف کے علاقوں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنا ہے۔ اب اس ڈیم کی تباہی سے اس بات کی تشویش پیدا ہو چکی ہے کہ اطراف کے علاقوں میں پانی بھرنے اور ہونے والی تباہی سے کتنے مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک شرپسند نے اعتراف کیا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو زمان پارک میں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا۔
شرپسند جنید لاہور کا رہائشی اور پی ٹی آئی کا متحرک کارکن ہے۔ 9 مئی کو جنید نے اعلیٰ عسکری قیادت کے افسران کے نام لے کر گالیاں نکالیں اور افواج پاکستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی، اور اس نے لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا۔ جنید کا کہنا تھا کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت ختم ہوئی تب سے عمران خان کا بیانیہ فوج کے شدید خلاف تھا، جو کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ ان لوگوں میں بھی شامل تھا۔ ملزم نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، حسان نیازی اور اعجاز چودھری نے ہمیں مزید اکسایا۔ پی ٹی آئی قیادت حملہ کرنے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے کر گئی، لیکن ان حملوں میں پاک فوج نے ہمیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسرائیلی ماہرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے نئے میزائل کا یہ جدید ورژن ایران کو خطے میں برتری دلائے گا۔ سپر سونک میزائل ایران کو خطے میں فوجی برتری دلا دے گا۔ میزائل کو ڈھونڈنا، مشاہدہ کرنا اور اسے روکنا ناممکن ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ منگل ہائپر سونک میزائل کو صدر ابراہیم رئیسی، جنرل حسین سلامی اور انقلابی گارڈ کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر کی موجودگی میں ایک تقریب میں منظر عام پر لایا گیا۔ ایران کا تیار کردہ فتح میزائل اور اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے سے روکنے کی جانب ایک قدم ہے۔ اس میزائل کو تلاش کرنے میں دشواری ہوگی اور ابھی تک کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اس میزائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس میزائل میں سنگل ٹیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی رفتار کو فائر کرنے کے بعد بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی تیز رفتاری سے اپنا راستہ تبدیل کرنا فتح میزائل کی دیگر خصوصیات میں سے ایک ہے۔ یہ میزائل موجودہ میزائل ڈیفنس سسٹم کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قابل غور بات دوستو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اس ایجاد کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک اور اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے فتح ہائپر سونک میزائل کا افتتاح اسرائیل کے لیے واضح پیغام ہے۔ دوسری طرف امریکہ اس میزائل کے ناقابل تصویر ہونے پر تشویش میں مبتلا ہے۔ امریکی دفاعی حکام نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ زمینی اور خلائی سسٹم سے ہائپر سونک ہتھیاروں کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امریکہ کے پاس ہائپر سونک میزائلوں کو روکنے کے لیے کوئی دفاعی سسٹم موجود نہیں ہے۔ امریکی دفاعی حکام نے امریکی قانون سازوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے میزائلوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے بجٹ کی تقریر میں بدترین معاشی اعداد و شمار کے اسباب پر روشنی ڈالی اور ساری ذمہ داری عمران خان کی سابقہ حکومت پر ڈال دی۔ بجٹ میں 6,000 ارب روپے سے زیادہ عائد کا خسارہ متوقع ہے، جبکہ ملکی آمدن کا تخمینہ 9,200 ارب لگایا گیا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر کمپنی کے منافع پر نئے ٹیکسز عائد کیے جائیں گے۔ لگژری آئٹم پر 25% سیل ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 1000 سی سی سے بڑی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی کی شرح میں اضافے کی تجویز ہے۔ نان فائلرز کے لیے میوچل فنڈز ریئل انویسٹمنٹ ٹرسٹ پر 30% سے زائد ٹیکس لگایا جائے گا۔ لگژری اشیاء پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو بڑھایا جائے گا۔ پراپرٹی سیکٹر کا لین دین کرنے والے نان فائلرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس دوگنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل الاؤنس میں بھی 100% اضافہ کر کے پینشن میں 100% اضافے کی تجویز ہے۔ گریڈ 1 تا 22 کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کے ساتھ میڈیکل اور الاؤنس بھی بڑھایا جائے گا۔ 50,000 روپے سے زائد کی بینکنگ ٹرانزیکشن پر 0.6% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ پراپرٹی سیکٹر میں پلاٹ کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس نان فائلر کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا۔ 30,000 سے زائد مالیت کے موبائل فون پر ڈیوٹی بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ دوستو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر ٹیکس نہ لگایا گیا ہو۔ ڈالر کی وجہ سے مہنگائی پہلے ہی ڈبل ہو چکی ہے، مطلب لوگوں کی جیبوں میں پہلے ہی آدھے پیسے رہ گئے ہیں۔ ان آدھے پیسوں پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ چائنا امریکی ساحل کے قریب کیوبا میں جاسوسی اڈہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے ان رپورٹس کی صداقت کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وہ پریس رپورٹ دیکھی ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم دنیا بھر میں چائنا کے اثر و رسوخ کی سرگرمیوں کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف چائنا نے کہا ہے کہ ہم اس کیس سے واقف نہیں ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اس وقت کوئی تبصرہ جاری نہیں کر سکتے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں کہا گیا تھا کہ چائنا اور ہوانا نے کیریبین جزیرے پر ایک چینی سائبر جاسوسی کی سہولت قائم کرنے کے لیے ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے جو پورے جنوب مشرقی امریکہ میں مواصلات کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اخبار نے نامعلوم امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ چائنا کیوبا کو اس سہولت کی تعمیر کے لیے کئی بلین ڈالر ادا کرے گا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی تائیوان کی خود مختاری کے لیے امریکہ کی حمایت کے پس منظر میں امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات میں تناؤ کے درمیان سامنے آئی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر طاقت کے ذریعے تائیوان کے مسئلے کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے تمام براعظموں میں امریکی فوج کی وسیع پیمانے پر تعیناتی پر چینی صدر شی جن پنگ تمام براعظموں میں امریکی فوج کی وسیع پیمانے پر تعیناتی پر اپنے ملک کی سیکیورٹی کی توسیع کو تیز کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا براہ راست خطرہ کیوبا میں ایک اڈہ جو جنوبی فلوریڈا کے ساحل سے صرف 150 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، امریکی سرزمین کے لیے اب تک کا سب سے براہ راست خطرہ ہوگا۔ سوویت یونین کے پاس کیوبا میں امریکہ کی نگرانی کے لیے سائبر جاسوسی کی سہولیات موجود تھی، لیکن 1962 میں جب روس نے کیوبا پر جوہری میزائل اڈہ قائم کیا تو امریکہ نے اس جزیرے پر ناکہ بندی کر دی، جس سے اس وقت کی دو سپر پاورز کے درمیان تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سوویت یونین نے کیوبا سے جوہری میزائل واپس لے لیے۔ کیوبا میں چائنا کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اس سال کے شروع میں امریکہ کے اوپر ایک چینی غبارے کو دیکھا گیا، جسے بعد میں مشرقی ساحل پر ایک امریکی لڑاکا طیارے نے مار گرایا تھا۔ سائنسدانوں نے انسانی معدے کے خلیوں کو ایسی بافتوں کی صورت میں استعمال کیا ہے جو بلڈ شوگر کی مقدار کو قابو کرنے کے لیے انسولین خارج کرتے ہیں۔ یہ اہم پیش رفت شوگر سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پتے کے بیٹا خلیے عموماً خون میں شوگر کی سطح بڑھنے کے جواب میں انسولین ہارمون خارج کرتے ہیں۔ شوگر سے متاثر افراد میں یہ بافت ناکارہ یا مردہ ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی گلوکوز کو توانائی کے لیے خلیے بنانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں متعدد سٹیم خلیے ہوتے ہیں جو دیگر اقسام کے خلیوں میں ڈھل سکتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ سائنسدانوں کی جانب سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے پیٹ میں موجود سٹیم خلیے GINS میں بدل سکتے ہیں۔ محققین کے مطابق معدے کے خلیوں سے GINS خلیے بنانا کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے۔ انہیں بننے میں تھوڑے دن لگتے ہیں اور یہ کئی مہینوں کے بعد تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسپین میں ایک آدمی کی صوفے پر موت ہونے اور 5 سال تک باڈی وہیں پڑے رہنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ جزیرے میجورکا پر واقع قصبے کیلا ملور میں پیش آیا ہے، جہاں 55 سالہ برنارڈ سیلو نامی شخص گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا اور ہمسایوں نے کبھی پولیس کو اطلاع نہیں دی اور نہ خود گھر کھولنے کی کوشش کی۔ حالانکہ برنارڈ نے اپنی ایک ہمسائی کو گھر کی ایک چابی دے رکھی تھی۔ برنارڈ کے غائب ہونے کے 5 سال بعد ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس نے اس ہمسائی سے گھر کی چابی لے کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ برنارڈ کا صوفے پر محض ڈھانچہ ہی پڑا تھا۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ برنارڈ ممکنہ طور پر ڈیوجین سنڈروم نامی عارضے کا شکار تھا۔ اس عارضے میں مبتلا شخص اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ روس نے بیکٹیریولوجیکل خطرات سے محفوظ رکھنے والے کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیے ہیں۔ روسی حکومت نے روسی کرنسی روبل کو اینٹی بیکٹیریولوجیکل قرار دیا ہے۔ بینک آف روس کے کرنسی پیپر جیو کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم کش ہوتے ہیں۔ روس کے سینٹرل بینک اپنے کرنسی نوٹوں کو جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے۔
اس وقت 200 روبل کا نوٹ مائکرو بیل خصوصیات کا حامل ہے، لیکن 2025 تک اپ گریڈ شدہ بینک نوٹ مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔ ان کرنسی نوٹوں کا نہ صرف ڈیزائن پہلے سے بہتر ہوگا بلکہ وہ جراثیم سے بھی محفوظ ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔